الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ فرماتے ہیں کہ جو نجس کا حکم ہے ہر چیز میں متنجس کا وہی حکم ہونا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، نجس بھی عین نجس بھی نجس کرنے کا کام کرتا ہے، متنجس بھی نجس کرنے کا کام کرتا ہے، لیکن دونوں کے حکم ایک جیسا ہونا ضروری نہیں۔ دونوں کے حکم الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ دو مثالیں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ مثلا کتے نے ولوغ کیا کسی بالٹی میں، پانی میں منہ ڈال کے پانی پی لیا ہے کتے نے۔ اب جو کتے نے پانی پیا تو اس بالٹی کا حکم تو یہ ہے کہ پہلے مانجنا ہے پھر دھونا ہے، لیکن اگر اسی بالٹی کا پانی کسی اور بالٹی میں الٹ دیا جائے، جو پہلے سے جو صاف پانی تھا اس میں الٹ دیا جائے، یا اس بالٹی کا پانی اچھل کے دوسری بالٹی میں گر جائے تھوڑا سا مثلا، تو دوسری بالٹی متنجس ہے۔ خود ڈائریکٹ کتے نے اس میں پانی منہ نہیں ڈالا ہے، بلکہ کتے والا پانی اچھل کر کے دوسری بالٹی میں گیا ہے، تو اب وہ نجس تو ہو گیا، لیکن اس کتے والی بالٹی اور کتے سے نجس ہونے والی بالٹی سے جو نجس ہوا ہے، دونوں بالٹیوں میں فرق ہے۔ پہلی بالٹی میں مانجنا ضروری ہے، دوسری بالٹی میں متنجس سے نجس ہوا ہے، کتے سے تو نجس نہیں ہوا، اس لیے اس کے اندر یہ مانجنے والا حکم نہیں آئے گا۔ اسی طرح فرض کریں کہ جو کپڑا بول سے نجس ہو گیا ہو تو اس کو 3 مرتبہ قلیل پانی میں دھونے کی ضرورت ہے۔ بعض مہاراجا البتہ 2 مرتبہ کہتے ہیں، خیر 3 مرتبہ قلیل پانی میں دھونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بول سے نجس ہو گیا ہے۔ لیکن بول سے نجس ہونے والا کپڑا، اب کپڑے سے جو نکلنے والا غسالہ ہے بول ہی کا، وہ کسی اور پانی میں گر گیا یا کسی اور کپڑے کو لگ گیا، اس کو 3 مرتبہ نہیں دھونا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ پیشاب والا کپڑا تو نہیں کہلائے گا۔ پیشاب سے جو کپڑا نجس ہوا تھا اس کپڑے سے یہ کپڑا نجس ہوا ہے، اس لیے پیشاب سے ڈائریکٹ جو نجس ہوا تھا اس کو 3 مرتبہ قلیل پانی میں دھونا ہے، لیکن جو کپڑا پیشاب سے ڈائریکٹ نجس نہیں ہوا ہے، کپڑے سے جو پیشاب والا کپڑا تھا اس کے ذریعے سے دوسرا کپڑا نجس ہوا ہے، تو دوسرا کپڑا جو ہے متنجس سے نجس ہوا ہے، اس لیے اس میں تو ایک ہی دفعہ کا کفایت کرتا ہے۔ جیسے کہ تمام نجاسات کو قلیل پانی میں ایک دفعہ دھونا ہے، اس کو بھی ایک دفعہ دھونا ہے، سوائے پیشاب کے باقی تمام نجاسات کو ایک دفعہ دھونا ہے۔ بس جتنی بھی نجاسات ہیں ہمیں کپڑے کو ایک دفعہ دھونا ہے، ساری نجاسات کے، حتیٰ کپڑے میں سور نے چاٹا ہو، کتے نے چاٹا ہو، پھر بھی ایک دفعہ ہے۔ وہ برتن کی بات ہے کہ 7 مرتبہ دھونا یا 3 مرتبہ دھونا یا مانجنا، یہ برتن کے اندر کا چاٹا ہو تب کی بات ہے۔ برتن کو کپڑے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، برتن الگ چیز ہے، کپڑا الگ چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں۔ اس لیے دنیا کی جتنی بھی نجاسات ہیں اس کو ایک دفعہ ہی صرف قلیل پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، سوائے پیشاب کے۔ پیشاب کو 3 مرتبہ پاک کرنا ہے۔ برتن میں کھانا کھاتے ہیں نا،
کپڑے میں تو نجاست لگ جائے تو بدن پر لگے گی، اندر تو نہیں جا رہی ہے. ہاں اس میں جراثیم ہوگا، منہ کے اندر چلے جائیں گے، وہ کھانا پیٹ کے اندر چلے جائیں گے. انسان بیماری بھی ہوتی ہے، روحی طور پر بھی انسان ضعیف ہو جاتا ہے، روحی طور پر بھی اخلاقی طور پر ضعیف ہو جاتا ہے. نجس کھائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جو کتے پالتے ظاہری اخلاق ان کو اچھا لگتا ہے، وہ ان کو ٹرینڈ اس طرح حکومتوں نے کیا، ورنہ ان کو موقع ملے خالی تو دیکھیں راستے میں کھڑے ہو کے زنا کریں گے. یہ اچھا اخلاق ہے؟ کون سا اچھا اخلاق؟ اگر ان کا موقع ملے لائٹ چلی جائے تو سارے محلے کو لوٹ لیں گے، یہ کون سا اچھا اخلاق ہے؟ یہ کوئی بات ہے نہیں. نمازی تو اس طرح نہیں لوٹتے، اس طرح کھڑے ہو کے زنا نہیں کریں گے کبھی بھی. ٹھیک ہے بے ایمانی وہ اپنے شدت و ضعف کے ساتھ ہوتی ہے نہیں، لیکن ہر نمازی تو ایسا نہیں ہے. کچھ نمازی جو ہے اس کی اخلاقی کمزوری ہے تو وہ اپنی آہستہ سے کرتے جی. ہاں ان میں بھی تو پیدا ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ سب میں پیدا ہوتی ہے. صرف یہ کہ ہمیں دین اچھے راستے پر لے جاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کی بنیاد پر. اور علامہ طباطبائی نے اس سلسلے میں بہت اچھی تفسیر لکھی ہے. ایک جملہ ان کا جو ہے سنا دیتے ہیں. ان کا جملہ یہ کہ یہی اعتراض کرتے کہ نمازی حضرات بھی تو جو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہاں گیا ہے؟ تو علامہ طباطبائی نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تو اس سے زیادہ برائی میں مبتلا ہوتا. تو اتنی جو برائی جو ایک مقدار تھی، اتنی برائی کو کم از کم نماز نے روکا ہوا ہے، ورنہ یہ زیادہ برائی میں پڑتا ہے. نماز کم سے کم کچھ نہ کچھ روک رہی ہوتی ہے، بس یہی اس کے لیے کفایت کرتی ہے. اور ضروری نہیں کہ پورا کا پورا روکے، تھوڑا بھی روک رہا ہے اس کی اپنی جو کیفیت روحی اس کے اعتبار سے اس کو روکے گا نماز. لیکن پورا روکنا نماز کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی اپنی ایک کیفیت بھی جو ہے انسان کی اپنی ذمہ داری بھی کہ اپنے نفس کو کتنا کنٹرول کرتا ہے. یعنی ہاں تو یہ اصل اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو بڑی نعمتیں ہیں، ایک عاشورہ، دوسرا رمضان. یہ دو بڑی دنیا والوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اس لیے ان کے کردار میں بگاڑ مسلسل اتنا پیدا ہو رہا ہے کہ خود اس بگاڑ کی سے بیزار ہو گئے ان کے بزرگان. جب کرے تو کیا کرے، ہمارے ہاتھ سے ہی ڈور نکل چکی ہے، ہمارے ہاتھ سے پتنگ کٹ کے چلی گئی ہے، اب کیا اس کو کیسے پکڑے. یہ مسئلہ ان کے لیے بہت مشکل مسئلہ. دنیا بھر کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی اخلاقی اقدار والے لوگ ہیں، وہ سب پریشان ہیں اس وقت کہ ہم کریں تو کیا کریں. ہمارے لیے تو اللہ کا شکر ہے کہ عاشورہ ماہ رمضان ہے، اس نے ہم لوگوں کو اور ہمارے بچوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اور ہم لوگ بھی ایسے لاؤبالی اور بے راہ روی، بے حیائی ہمارے اندر بھی پھیل جاتے ہیں. ہمیں کون سے جو ہے وہ آسمان سے ٹپکایا گیا ہے، ہم میں بھی وہی چیزیں پیدا ہو جاتی. لیکن ان چیزوں نے ہمیں آ کے روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک ہم میں وہ چیزیں، ہاں کچھ پیسوں کی وجہ سے، چونکہ پیسوں کی کمی ہے اس لیے جو ہے تھوڑا سا کرپشن ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، اگر پیسے کی فراوانی ہو تو شاید وہ یورپ کی طرف فراوانی ہو جائے تو اتنی جو کرپشن بھی کم ہو جائے. جی ہاں، تو عرض یہ کر رہے تھے کہ دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، پیشاب کی مثال اور کتے کے ولوغ کی مثال. متنجس نجس نہیں کرتا، نہیں نجس تو کرتا ہے، نجس تو کرے گا. یہ اس فرض پر بات کر رہے ہیں کہ متنجس نجس کر رہا ہو تو یہ بات ہے کہ دونوں کے احکام میں پھر بھی فرق ہے. نجس کے احکام میں اور متنجس کے احکام میں پھر بھی فرق ہوا کرتا ہے. اب آگے بحث بڑھاتے ہوئے ایک جملہ اور آگے
آغا علامہ طباطبائی کاظم طباطبائی یزدی نے یہ جملہ لکھا کہ یہ بات تو اب طے ہے کہ متنجس اور نجس کے احکام میں فرق ہوا کرتا ہے، لیکن کیا ولوغ شدہ بالٹی اسی پانی کو نکال کر دوسری بالٹی میں ڈالا جائے تو کیا دوسری بالٹی کو بھی مانجنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اسی پانی کو، یعنی کوئی دوسرا پانی نہیں، دوسری خالی بالٹی تھی اس کے اندر ہم نے ڈال دیا، کیا دوسری بالٹی کو بھی ولوغ کے حکم میں شامل کریں گے یا نہیں؟ یا دوسری سے تیسری بالٹی میں ڈالا جو خالی تھی تو تیسری بالٹی کے اندر ولوغ کا حکم چلے گا یا نہیں؟ یہ دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا، لیکن اس دوسرے مسئلے کو بعد میں چھوڑتے پہلے مسئلے کی دلیل آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ متنجس کا نجس اس کے احکام الگ ہوا کرتے ہیں، نجس سے جو چیز نجس ہو جائے اس کے احکام الگ ہوا کرتے ہیں۔ اس کی دلیل آپ دونوں طرف دلیل ملاحظہ کریں، دونوں طرف بڑی خوبصورت دلیل ہے، دونوں طرف خوبصورت دلیل کے بعد نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے۔ آئیے کہتے ہیں کہ جب دوسری بالٹی میں ولوغ والا پانی ڈالا تو اب شک کرتے ہیں کہ اس کے اندر ولوغ والا حکم کتے کا آیا ہے یا نہیں۔ اصل برات جاری کریں گے شک در تکلیف میں، اور شک در تکلیف میں اصل برات جاری کرتے ہوئے وہ ولوغ والا حکم اس دوسری بالٹی میں نہیں آئے گا۔ یہ ایک دلیل ہو گئی۔ اب اس کے مقابل میں ایک اور دلیل پیش کریں، اس کے مقابل میں اس کو توڑنے والی دلیل پیش کرتے ہیں۔ توڑنے والی دلیل بھی بڑی زبردست ہے، اس کو بھی ملاحظہ کریں۔ دونوں دلیلوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے والی جو ہے دیکھیں۔ وہ دلیل کہہ رہی کہ بھائی اس بالٹی کے اندر کتے نے ولوغ کیا تو اس کے اندر جو ہے مانجنے کا حکم تھا، اب اسی کی نجاست اڑ کر کے دوسری بالٹی میں گئی تو دوسری بالٹی میں ولوغ والا ہی پانی آیا ہے، تو استصحاب بقاء ولوغ چلے گا۔ شک کرتے ہیں کیا ہے ولوغ اس میں آئے گا یا نہیں، پہلے حکم ولوغ کا ثابت ہو چکا ہے، استصحاب بقاء ولوغ قرار دیں گے۔ یہ دوسری دلیل جو مقابل کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوسرا ولوغ کا حکم آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں بھی مانجیں گے جو دوسری بالٹی جس میں اڑ کر کے جو ہے جی یقین تھے شک ہو رہا ہے نا، کیونکہ اس کے اندر وہ اس پہلی والی بالٹی سے ولوغ والے سے دوسری بالٹی میں فرق تو ہے، فرق کی بات ختم ہو گئی، ابھی جو ہے وہ فرق کی دلیل پیش کر رہے ہیں، دونوں طرف سے دلیلیں آ رہی، اصل برات والے بھی دلیل پیش کریں، استصحاب والے دلیل پیش کریں، اور دلیل پیش کرنے میں ایک برات والے کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی وہ پہلی والی بالٹی کے بعد دوسری بالٹی کے اندر ولوغ کا حکم نہیں آئے گا، ماننے والا حکم نہیں آئے گا۔ استصحاب والے کہیں گے نہیں، ماننے والا حکم آئے گا، کیونکہ پہلے بھی ولوغ کے اندر ماننے والا حکم تھا، ہم شک کرتے کہ ماننے والا حکم ہے یا نہیں، استصحاب بقاء ولوغ، اور اس کے نتیجے میں ماننا پڑے گا دوسری بالٹی کو بھی۔ یہ دونوں طرف کی دلیل آپ نے ملاحظہ۔ اب آپ اپنے ذہن سے سوچئے اور داڑھی پر ہاتھ رکھ کر غور کر کے نتیجہ نکالیے کہ ان دو دلیلوں میں سے کون سی دلیل بہتر نظر آ رہی ہے۔ اسی کا نام تو اجتہاد ہے، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ ذرا موضوع الگ الگ، موضوع وہی پانی ہے۔ ہاں تو دوسری بالٹی کی بات کر کے، دوسری بالٹی میں پہلی بالٹی سے پانی آیا اور کچھ اڑ کر کے اس کے اندر چلا گیا، نہیں مثلا بچے نے بال پھینکا، اس کے نتیجے اڑ کر کے پانی اس میں بھی چلا گیا ولوغ والا، تو اب دوسری بالٹی میں جو پانی گیا ہے اس میں استصحاب بقاء ولوغ قرار دیں گے یا اصل براءت از تکلیف قرار دیں گے، یہ اثر بسر اب اصل برات میں ہے اصل۔ اچھا
آغا خوئی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اصل برات جاری ہوگی، اس لیے کہ ہمیں یہ بالکل الگ سا موضوع ملا ہے اور اس کے اندر جو ہے حکم پتہ نہیں کہ وہ لوگ کا آیا یا نہیں، اس لیے اصل برات جاری کریں گے۔ اس کے نتیجے دوسری بالٹی میں جو چھینٹے اڑے ہیں وہ لوگ والے، اس کے اندر ہماری ذمہ داری کچھ نہیں بنتی ہے، اس لیے اس میں صرف مانجنے کے بغیر ہی وہ بالٹی دھوئیں گے تو کفایت کرے گی، مانجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی والی بالٹی کو مانجنا ضروری ہے، دوسری والی بالٹی کو مانجنا ضروری نہیں ہے۔ اصل برات شک کے در بلوغ کی وجہ سے اصل برات جاری کریں گے، اس کے نتیجے ہماری ذمہ داری کچھ نہیں رہے گی۔ صلی اللہ علیہ